اسٹیٹ ویو کا بہت شکریہ جی. میں 2 بار اپنے اجتماع میں بھی یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں اپنا واقعہ بیان کر چکا ہوں. میں پھر بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ 5 اگست کو یوم استحصال کے نام سے کشمیریوں کے ساتھ ادارِ یکجہتی منایا جا رہا تھا. اس دن اسپیشل حکومت پاکستان کے پیغامات جاری ہوئے تھے اخبارات میں, تو وہ اخبار ہمارے کشمیری اخبارات میں نہیں ہوئے. تو میں یہ ایک بات لے کر وہاں ان کے پاس ضرور گیا تھا. میں نے کہا جی سال میں 1-2 ایونٹ آتے ہیں اور ان میں ہمارے اخبارات کے ذریعے بھی کشمیری عوام کو پیغام دیا جاتا ہے, تو اس بار نہیں ہوا. تو اگر دے دیتے تو ظاہر ہماری فیس سیونگ بھی ہو جاتی. اور اس پر ان کے ذہن میں پہلے ایک گریوینس تھا. مجھے انہوں نے گال نکالی, حملہ آور ہو گئے اور 3-4 بندے وہاں انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے, مجھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا. بعد میں جب ان کا وہ چھوڑ چھڑا ہوا, کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے چھڑایا اور میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کیا, یہ کیوں کیا میرے ساتھ آپ نے, میں نے کیا غلطی کی اس وقت. انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے رائٹ کی بات کی ہے یہ آپ نے گستاخی اور بدتمیزی کی ہے. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے میں جو غلطی پر تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ رائٹ کی بات کرنا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ نے مجھے اپنے دوستوں سے مروا کے یہ سمجھایا ہے کہ رائٹ کی بات کرنا گستاخی ہے. پھر اس کے بعد ہم آئے, باہر نکل آئے, پی آئی او صاحب آئے, ان کے کمرے میں گئے, وہاں ہم سب کو 8-10 دوستوں کو اٹھ کر کھڑے ہو کر حملہ آور ہونے کے انداز میں انہوں نے دھمکیاں دیں. ہم یہاں سے نکل آئے باہر, ایف آئی آر کٹوانے کے لیے گئے, جا کر سادہ سے درخواست دے دی. ایف آئی آر ہم فی الواقع بات یہ ہے کہ کوئی ہم مقدمے اور کیس کی میں الجھنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن درخواست دینے کا رائٹ ہم نے استعمال کیا. اس پر پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے گھنٹے بعد میرے خلاف الٹی ایف آئی آر کاٹ دی, جس ایف آئی آر اتنی شرمناک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں پسٹل لے کر اندر گیا, حالانکہ اور اس کے ساتھ بندے تھے, حالانکہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اکیلا تھا, کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں تھا. لکھا ہوا ہے کہ وہ اندر گیا اعجاز عباسی, اس نے جا کے ٹیبل کو لات ماری, ٹیبل الٹا ہو گیا, شیشے توڑ دیے, الماری توڑ دی, فائلیں نکالی, پھاڑ دی, ان میں سے کچھ کاغذ ساتھ لے گیا اور پھر گھس کر داخل ہو گیا صاحب کے کمرے میں اور جا کر کنپٹی پر پستول رکھا اور کہا جی کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں آپ کو اتنی گولیاں ماروں گا کہ آپ کی لاش پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جھوٹ موٹ فراڈ, میں کہتا ہوں اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں سامنے, اگر مجھ پر یہ ثابت ہو جاتی ہے تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ ان کا ہم ثابت کریں گے. انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ابھی کورٹ میں جانے کا ہمارے پاس راستہ موجود ہے. یہ ایف آئی آر غلط ثابت ہوگی اور غلط ثابت ہونے کی صورت میں ان کے خلاف جیل سازی کا ایک, میری عزت عطا کرنے کا ایک اور مقدمہ قائم ہوگا, جس کو میں مدعی کی حیثیت سے قائم کروں گا. اور عاصم کھچی صاحب اور ان کے جنہوں نے ان کو اس راستے پر ڈالا ہے, ان سارے لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافی کی ایک ٹیلی فون پر میرے مالک کو فون کریں گے اور مالک مجھے سائڈ پر کر دے گا اور کہیں گے جی بات آئی گئی ہو گئی ختم ہو گئی, ان کی غلط فہمی اور ان کی دماغ میں جو اور ان کی گردن میں جو سریت ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے. اور باقی جو کسر ہے وہ عدالتی ایک قانونی کارروائی جس کا آغاز انہوں نے کیا, ہم نے نہیں کیا, اس کے ذریعے نکالیں گے اور یہ جیتیں گے. میں اس وقت آپ کی وساطت سے یہ جو اپنے لیڈر ہیں, بٹ صاحب ہیں, پی ایف یو جو ہے, آر آئی یو جو ہے, کشمیر جرنلسٹ فورم ہے, اے کے این ایس ہے, جن لوگوں نے پوری طرح سارے اپنے چھوٹے موٹے مفادات سارے بالا طاق رکھے ہوئے میرے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو بھی اگلا قدم ہمارا ہوگا وہ ان قائدین کے مشورے سے ہوگا, اکیلے میں ہم کہیں کوئی بات نہیں کریں گے. اور میں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور میرا مطالبہ ہے کہ حکومت اگر اس مسئلے کو بڑھانے سے روکنا چاہتی ہے تو عاصم کھچی صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے, اس کو ٹرانسفر کریں اور ایف آئی آر میرے خلاف واپس لیں. اور کم از کم پبلک ریلیشن والی کرسیوں پر ایسے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جن کا کھلا دل گردہ ہونا چاہیے, وہ تنقید بھی سن سکیں, وہ بات بھی سن سکیں اور لوگوں کو مطمئن بھی کر سکیں.